السلام علیکم ناظرین ہندوستان کی ریاست کنوج کا مہاراجہ راجیہ پال قتل ہو گیا تھا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی سلطان محمود نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ غزنی کی فوج کے لیے ایک ہندوستانی مہاراجہ کا قتل کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن راجیہ پال سلطان محمود کے لیے اس لیے اہم تھا کہ وہ غزنی کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس کا قتل سلطان کے لیے بڑا واضح اشارہ تھا کہ ہندوستان کے مہاراجے متحد ہو گئے ہیں اور ان کا دم خم ابھی ٹوٹا نہیں۔ کنوج کے قلعہدار سالار ابو القدر سلجوقی نے راجیہ پال کے قتل کے پیغام کے ساتھ ہندوستان کے مہاراجوں کی سرگرمیوں کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کے علاوہ سلطان محمود ایک اور عالم ابو سعید عبد الملک بن عثمان کا بھی معتقد تھا۔ یہ عالم غزنی سے بہت دور رہتے تھے۔ سلطان کبھی کبھار ان سے ملنے اتنی لمبی مسافت طے کر کے جایا کرتا تھا۔ اب اس نے ہندوستان کو کوچ کیا تو دوسرے پڑاؤ کے اگلے روز جب فوج جا رہی تھی، آگے سے ایک سالار سر پر گھوڑا دوڑاتا فوج کے وسط میں آیا جہاں سلطان محمود تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ ابو سعید عبد الملک راستے میں کھڑے ہیں۔ سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں پہنچا جہاں ابو سعید کھڑے تھے۔ سلطان گھوڑے سے کود کر اترا اور ابو سعید سے ملا۔ مجھے کل پتہ چلا ہے کہ آپ ہندوستان جا رہے ہیں۔ ابو سعید عبد الملک نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ جنگی امور اور رموز کو آپ سمجھتے ہیں، میں کوئی پند و نصیحت نہیں کر سکتا۔ اتنا ہی کہوں گا کہ آپ تاریخ لکھنے جا رہے ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ اس جنگ کو اپنی ذاتی جنگ نہ سمجھنا اور یاد رکھنا کہ سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تاج و تخت کا نشہ دل و دماغ سے اتار دینا، یہ ایسا نشہ ہے جس پر چڑھ جائے وہ دین کو بھول کر دنیا کا ہو رہتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ایک لمحے بعد اس کی موت آ سکتی ہے۔ اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، کسی کی فریاد وہ سن نہیں سکتا۔ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی رعایا بھوکی اور ننگی ہے۔ اسے وہی نظر آتا ہے جو اسے اس کے درباری دکھاتے ہیں، اور درباری اسے وہی دکھاتے ہیں جس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ سلطان محمود سر جھکائے کھڑا سن رہا تھا۔ میں آپ کو زیادہ دیر نہیں روکوں گا محمود، ابو سعید بن عبد الملک کہہ رہے تھے۔ یہ نہ بھولنا کہ تمام دنیا کفر کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، سب آپ کی موت کے منتظر ہیں۔ آپ کے پڑوسی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی آپ کی موت کے خواہش مند ہیں۔ عہد کر لیں کہ آپ مر بھی جائیں تو بھی زندہ رہیں، اپنی قوم کے دل میں اور تاریخ میں زندہ رہیں۔ آنے والی نسلیں آپ کو ایک روایت بنا کر زندہ رکھیں۔ اگر آپ نے ہندوستان کے بت پرستوں کا سر نہ کچلا تو وہ اس وقت تک مسلمانوں کا سر کچلتے رہیں گے جب تک کہ وہاں ایک بھی مسلمان باقی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ سلطان محمود نے کہا، اب میں وہاں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کر کے لوٹوں گا، وہاں اپنا امیر اور کافی فوج بھی رکھوں گا۔ الوداع محمود۔ ابو سعید نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سفر اور مددگار ہو۔ سلطان محمود جانتا تھا کہ اس کے آگے بھی دشمن ہے اور پیچھے بھی، آگے ہندو اور پیچھے مسلمان، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اب دشمن اس کے ساتھ بھی جا رہا ہے۔ یہ سلجوقی تھے جو سلطان محمود کی اطاعت قبول کر کے اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ سلجوقی جنگجو تھے۔ یہ غز قبیلے کے لوگ تھے جو اپنے سردار لقمان سلجوقی کے ساتھ اس قبیلے سے الگ ہو گئے اور اپنے آپ کو سلجوقی کہلانے لگے تھے۔ وہ بخارا کے پہاڑی علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے ترکستانی اور سامانیوں کی لڑائیوں میں سامانیوں کا ساتھ دیا، بلکہ سامانی ان کے بل بوتے پر لڑا کرتے تھے۔ اس طرح وہ ایک جنگی طاقت بنتے گئے۔ لقمان سلجوق کے بیٹے اسرائیل سلجوق نے بخارا میں خاصا اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ اس نے ایک حکمران البتگین کی بہت مدد کی۔ اسرائیل اور البتگین کی گہری دوستی ہو گئی۔ سلطان محمود نے اپنے ان دشمنوں کو کچلنے کے لیے حملہ کیا تو دونوں بخارا کے پہاڑی علاقوں میں بھاگ گئے تھے۔ ایلک خان ایک طاقتور حکمران تھا۔ وہ کسی نہ کسی کو ساتھ ملا کر سلطان محمود کے ساتھ بہت لڑا تھا، مگر اس نے ہر بار شکست کھائی۔ آخری شکست کے بعد جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ کسی خوشنما پہاڑی علاقے میں چھپا ہوا تھا تو اسرائیل اسے ملنے گیا۔ اس لڑائی میں اسرائیل کے سلجوق ایلک خان کے ساتھ نہیں تھے۔ اسرائیل اسے تلاش کرتا اس تک پہنچ گیا۔ ایک تو قدرت نے اس جگہ کو اپنا حسن دے رکھا تھا، دوسرے ایلک خان کی خیمہ گاہ نے وہاں محل جیسی رونق بنا رکھی تھی۔ وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا۔ اپنی بادشاہی کو وہ سلطنت غزنی تک پھیلانے کے لیے لڑ رہا تھا، مگر شکست کھا گیا۔ اس کی خیمہ گاہ میں عورتیں بھی تھیں، ناچنے گانے والیاں بھی تھیں، اور محل کے تمام تر لوازمات اور شان و شوکت وہاں موجود تھی۔
इसराइल जब वहाँ गया तो अहले खान उसे अपने खेमे में मिला। यह खेमा महल के कमरे जैसा खुशनुमा और कुशादा था। इसराइल को वो जानता था। इसराइल वजीहा जवान था, खूबरू था, उसकी आंखें साफ थीं और वो सलजोकियों का सरदार था और सलजोकी एक जंगी ताकत थे। अब मेरे पास क्यों आए हो? अहले खान ने उससे पूछा। ये देखने के लिए कि मैदान जंग से भागे हुए सरदार की हालत कैसी होती है। इसराइल ने तंजिया कहा, आपको मुझसे ये गिला है कि मैं आपकी मदद को नहीं आया और मुझे ये शिकायत है कि आपने मुझे मदद के लिए नहीं बुलाया। क्या आप अपने आप को इतना ताकतवर समझ बैठे थे कि मेरे बगैर गजनी के महमूद को शिकस्त दे सकेंगे? तुम्हें खुद आना चाहिए था। अहले खान ने कहा। नहीं, इसराइल बोला, आप महमूद को शिकस्त देकर खुद गजनी और बुखारा के बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे थे। समानी मेरे कबीले की मदद के बगैर तुर्कस्तानियों को शिकस्त नहीं दे सकते थे। समानी उस वक्त ख़त्म हुए जब सलजोकियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तुर्कस्तानी आज भी हमसे डरते हैं। क्या तुम मुझे ताना देने आए हो? अहले खान ने कहा, क्या तुम ये देखने आए हो कि मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ? नहीं अहले खान, इसराइल ने कहा, शिकस्त का इतना असर कबूल ना करो कि दोस्त और दुश्मन को भी पहचान ना सको। हम दोनों का दुश्मन एक है, गजनी का सुल्तान महमूद। आप अकेले उसे शिकस्त नहीं दे सकते। मैं अकेला अपने सलजोकियों के साथ उसे शिकस्त दे सकता हूँ और दूंगा। मैं ये देखने आया हूँ कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मुझे कुछ फौज दे सकते हैं? अगर ना दे सकें तो भी मैं सुल्तान महमूद से लड़ूंगा। अलब तगीन मेरे साथ है। होश की बात करो इसराइल, अहले खान ने कहा। तुमने दूसरों को मदद दी है और मदद के अंदाज से लड़े हो। तुम्हारा आमना सामना महमूद की फौज से नहीं हुआ। महमूद अपनी जंगी चालों से अपने से दुगनी और ताकतवर फौज को भी शिकस्त दे दिया करता है। उसकी फौज बेलगाम होकर नहीं बल्कि सीधे हुए घोड़ों की तरह लड़ती है, इशारों पर हरकत करती है। हम में वो बात नहीं। अहले खान, इसराइल ने कहा, इस शिकस्त ने आपके दिमाग पर गहरा असर किया है। मेरा ख्याल है कि मुझे आपसे मदद लेनी भी नहीं चाहिए। अगर खान पर यह दहशत सवार है तो खान के सिपाही भी कांप रहे होंगे। मुझे सुल्तान महमूद से लड़ना है। वो बहुत बड़ी जंगी ताकत बनता जा रहा है। हिंदुस्तान की दौलत ने उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया है और वो दिन दूर नहीं जब बलख, बुखारा, समरकंद, तुर्किस्तान और खरजम सल्तनत गजनी के गुलाम होंगे और हम मुजरमों की तरह दूर कहीं पहाड़ियों में भागे भागे फिरेंगे। सुना है कुछ सलजोकी भी उसकी फौज में शामिल हो गए हैं, अहले खान ने कहा। उसने हिंदुस्तान के ज़रो जवाहिरात से उन सलजोकियों को ख़रीदा है, इसराइल ने कहा। उसका एक सलार भी सलजोकी है, अबुल कदर सलजोकी। वो हिंदुस्तान में कहीं कलादार है। क्या तुम उन लोगों को वापस अपने कबीले में नहीं ला सकते? अहले खान ने पूछा। यूँ कहो अहले खान, क्या तुम उन लोगों के हाथों सुल्तान महमूद को नहीं मरवा सकते? इसराइल ने कहा, लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती खान मोहतरम। मैं महमूद को उसके सलार अबुल कदर सलजोकी से मरवाऊंगा, लेकिन एक बार मैदान में लड़ूंगा। अगर मैं हार गया तो उन सलजोकियों को इस्तेमाल करूंगा जो महमूद की फौज में हैं। अहले खान ने उसे 2-4 रोज़ के लिए रोक लिया। नाजरीन, रात चांदनी और फिजा में फूलों की भीनी भीनी महक थी। इसराइल अपने खेमे से दूर टहल रहा था। उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं। उसने अपने खंजर पर हाथ रखा और रुक कर इधर उधर देखा। एक साया दरख्तों की छांव में बढ़ा आ रहा था। साया मर्द का नहीं था। कौन? मरियम। चांदनी में आकर यह साया नुस्वानी हुस्न का मुतहरक मुजस्मा बन गया। उसने कहा, अहले खान की भतीजी हूँ। इसराइल ने उसे करीब होकर गौर से देखते हुए कहा, कल तुम भी अहले खान के पास बैठी हुई थी, यहाँ क्यों आई हो? चचा, अहले खान दिल छोड़ बैठे हैं। यह मेरी गैरत को गवारा नहीं। क्या गजनी का सुल्तान महमूद जिन है, भूत है? मैं उस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगी जो महमूद की सल्तनत को तबाह करके उसे भटकने के लिए इन पहाड़ों में छोड़ देगा। इसराइल हंस पड़ा और बोला, शहजादी को महमूद के साथ क्या दुश्मनी है? वो दरख्तों के नीचे जाके बैठ गए। मरियम की सरगोशी सुनाई दी, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ इसराइल। मैं ऐसे ही एक मर्द के इंतज़ार में थी जिसके इरादों को मेरा आज़म गले लगा सके। सुल्तान महमूद को ख़त्म करने के लिए मुझे जिस तरह भी इस्तेमाल करना चाहोगे मुझे तैयार पाओगे। और वो चली गई। इसराइल वहाँ 3 रातें रहा। तीनों रातें मरियम उसे वहाँ मिली जहाँ पहली रात मिली थी। आखिरी रात उसके ख़ानदान की एक और शहजादी अम्बरीन भी जो उसकी हम उम्र थी उसके साथ थी। मरियम इसराइल के पास गई तो अम्बरीन दूर खड़ी रही थी। फिर इसराइल चला गया। मरियम,
وہ واپس آئی تو امبرین نے اسے کہا، تمہارا انتخاب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، تمہارا خاوند اسرائیل ہی ہونا چاہیے، مگر مریم اسرائیل کے ساتھ شادی کر کے تم سلطان محمود کے ساتھ دشمنی پکی کر لو گی۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ چچا اہل خان کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے خاندان کی بیٹیاں محمود کے خاندان میں دے کر اس کے ساتھ صلح کر لیں گے؟ یہ ان کی شکست کی دلیل ہے۔ مریم نے کہا، وہ سلطان محمود سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ اپنی بیٹیاں تک دینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اسرائیل سلطان محمود کے ساتھ کسی قیمت پر صلح نہیں کرے گا اور شکست کھائے گا۔ امبرین نے جھنجھلا کر کہا، اس کا وہی انجام ہوگا جو چچا اہل خان کا ہو رہا ہے، جو سلطان محمود کے ہاتھوں قادر خان کا ہوا تھا، جو خرزم شاہوں کا ہوا اور جو کرامتیوں کا ہوا ہے۔ اسرائیل ان سب کا انتقام لے گا۔ مریم نے فخر سے کہا، تم کسی بوڑھے سالار کی بیوی بنو گی، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہاری شادی کسی تم جیسے خوبصورت مرد کے ساتھ کروں گی، جس کے پاس دولت بھی ہوگی اور جس کا حکم بھی چلے گا، اور اسرائیل سلجوقی بادشاہ ہوگا۔ امبرین نے تنزیہ کہا، ہاں۔ مریم بولی، وہ ہے ہی بادشاہ، اسے وہ تخت و تاج چاہیے جس پر سلطان محمود بیٹھا ہے۔ تم خواب دیکھ رہی ہو مریم، تم ٹھیک کہتی ہو۔ مریم نے کہا، میں خواب دیکھ رہی ہوں، اسرائیل میرے خوابوں کی تعبیر بن کے آیا ہے۔ میں یہ خواب بچپن سے دیکھ رہی ہوں، مجھے ملکہ بننا ہے، سر پر تاج رکھنے کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی۔ ہاں اسرائیل۔ اہل خان نے اسرائیل کی درخواست سن کر کہا، مریم کے باپ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں مریم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم سلطان محمود سے میری شکست کا انتقام لو گے۔ مجھے عمر نے اور اپنے دوستوں نے دھوکہ دیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دوستوں نے میدان جنگ میں ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ سلطان محمود کے ساتھ رشتے ناطے جوڑ کر باقی عمر آرام سے گزاروں گا، لیکن تم امید کی ایک کرن بن کر آئے ہو، تم میری خواہش پوری کر سکو گے۔ مریم کے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، اکثر کہا کرتی ہے کہ وہ ملکہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے، تم اسے ملکہ بنا سکتے ہو۔ میں آپ کی یہ خواہش کہ سلطان محمود کو شکست دی جائے اور مریم کی یہ خواہش کہ وہ ملکہ بنے پوری کر دوں گا۔ اسرائیل نے کہا، میں ابھی سلطان محمود کے آمنے سامنے نہیں آیا، اگر میں پہلی بار اس کے سامنے جم نہ سکا تو پیچھے ہٹ آؤں گا، دوسری بار بھی اسے شکست نہ دے سکا تو میں دوسرا حربہ استعمال کروں گا۔ آپ مطمئن رہیں، محمود آپ کی زندگی میں ختم ہوگا، اسے میرے ہاتھوں ختم ہونا ہے۔ اسرائیل سلجوقی نے پرعزم باتوں سے اہل خان کے سلسلہ شکست کی چوٹ سے ہلا دی اور وہ مریم کو دلہن بنا کے لے گیا۔ اس کے قبیلے کو پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ وہ دلہن لا رہا ہے، اور دلہن کوئی عام قسم کی قبیلی لڑکی نہیں، اہل خان جیسے جنگجو کی بھتیجی ہے۔ اہل خان گو شکست خوردہ تھا، لیکن ان دنوں سلطان محمود کے خلاف لڑنا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ سلطان محمود کو کوئی دل گردے والا ہی للکار سکتا تھا، اس لحاظ سے اہل خان کی بڑی دھوم تھی۔ سلجوقی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے، بکرے اور اونٹ اتنے ذبح ہوئے کہ کھالوں کی پہاڑی بن گئی اور خون ندی کی طرح بہہ نکلا۔ ساری رات جشن منایا گیا۔ دوسرے دن اسرائیل نے تمام قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور مریم کے ساتھ بلند جگہ کھڑے ہو کر قبیلے سے خطاب کیا، آج میں تمہیں وہ ملکہ دے رہا ہوں جو محمود کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عہد کر کے آئی ہے۔ ملکہ مریم جتنی حسین ہے اتنی ہی پرعزم اور عہد کی پکی ہے۔ سلجوقی شیرو، کیا تمہاری تلواریں غزنی والوں کے خون کی پیاسی نہیں؟ قبیلے نے اتنے گرجدار نعرے لگائے کہ پہاڑ کانپنے لگے۔ اب ہماری منزل غزنی ہوگی، مت بھولو کہ ہمارا کوئی ملک نہیں، زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جسے سلجوقی اپنا وطن کہہ سکیں۔ ہم جنگلی جانوروں کی طرح پہاڑوں اور وادیوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہم کمزور نہیں، ہم ایک طاقت ہیں، ہم ایک فوج ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہماری طاقت دوسرے استعمال کر رہے ہیں، ہم بکھرنا شروع ہو گئے ہیں، کئی سلجوقی غزنی کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں۔ تلواریں تیز کر لو، ترکشیں تیروں سے بھر لو، تیار ہو جاؤ، ہمارا اگلا جشن فتح کا جشن ہوگا۔ اسی روز پہاڑی علاقے میں گہما گہمی شروع ہو گئی، پھینکنے والی برچیاں تیار ہونے لگیں، کمانے اور تیر تیار ہونے لگے، دور دور سے سلجوقیوں کو اکٹھا کیا جانے لگا اور ایک مہینے کے قلیل عرصے میں ایک لشکر تیار ہو گیا۔ اسرائیل سلجوقی نے اہل خان کی بھی کچھ فوج لے لی اور اس فوج کے ساتھ اہل خان کا بیٹا احمد توغان خان کمانڈر بن کے آیا۔ غزنی کی فوج میں ارباب خان سلجوقی ایک جیش کا عہدیدار تھا۔ ایک روز اس کا باپ اسے ملنے آیا۔ ملنے کا مقصد صرف باپ بیٹے کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ باپ اپنے بیٹے کو بتانے آیا تھا
کہ سلجوقی سلطان محمود کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور سلجوقی درویشوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو سلجوقی غزنی کی فوج میں ہیں وہ واپس اپنے قبیلے میں آ جائیں، ورنہ وہ کافروں کی موت مریں گے اور ان کی لاشیں گدھ اور کتے کھائیں گے۔ ارباب خان نے اپنے باپ سے سلجوقیوں کی تیاریوں کی تفصیل سنی اور باہر نکل گیا۔ وہ اپنے سالار کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ سلجوقی غزنی پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ اطلاع سلطان تک پہنچنی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد باپ بیٹا سلطان محمود کے سامنے کھڑے تھے۔ میں تمہارے بیٹے کی قدر کرتا ہوں کہ اس نے اپنے باپ کو مجرم بنا کر اپنے سلطان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، میں اسے کیا انعام دوں گا، اسے اصل انعام خدا دے گا۔ بوڑھا خوف سے کانپنے لگا، اسے بڑی ہی خوفناک سزا نظر آنے لگی تھی۔ جسے روشنی نہ دکھائی گئی ہو اس پر کوئی الزام نہیں کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اب تمہارا بیٹا تمہیں روشنی میں لے آیا ہے، مجھے بتاؤ کہ سلجوقی کیسی تیاریاں کر رہے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں قید نہیں کروں گا، تم ہمارے مہمان ہو اور مسلمان ہو، عزت سے رخصت کروں گا تاکہ تم جان سکو کہ سچا اسلام کہاں ہے اور خدا کس کے ساتھ ہے۔ بیٹا بھڑک اٹھا اور بولا، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں سلطان علی مقام، اگر میرے باپ نے سچ نہ بولا تو میں یہی اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تم نے گستاخی میری نہیں کی، اپنے باپ کی ہے۔ سلطان محمود نے گرج کر کہا، اس نے صرف ایک رخ دیکھا ہے، اسے دوسرا رخ بھی دیکھنے دو۔ بوڑھا اتنا متاثر ہوا کہ اپنی کمر سے تلوار اتار کر سلطان کے قدموں میں رکھ دی اور اس نے بتانا شروع کر دیا کہ ان کے سردار اسرائیل نے ایلے خان کی بھتیجی کے ساتھ شادی کر لی ہے اور ایلے خان کی کچھ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر غزنی پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ سلطان محمود نے اس سے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں پوچھیں اور حکم دیا کہ اس بوڑھے کو شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھا جائے۔ اسے بھیج کر سلطان نے ارباب خان سلجوقی کو کچھ انعام دیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے قبیلے میں اسرائیل کا وفادار بن کر چلا جائے اور وہاں کے حالات دیکھ کر چوری چھپے واپس آ جائے۔ ارباب خان 15-16 دنوں بعد آ گیا اور اس نے سلطان محمود کو سلجوقیوں کی تمام تر جنگی معلومات دے دیں۔ سلطان محمود کی فوج میں 2 کماندار سلجوقی تھے، ان کے نائب سالار نے ان کی وفاداری کی بہت تعریف کی۔ سلطان نے دونوں سے کہا کہ وہ اسرائیل سلجوقی کے پاس چلے جائیں اور اس کی رہنمائی کر کے اسے لائیں۔ سلطان نے بہت سی ہدایات دے دیں اور اپنے سالاروں کو بلا کر فوج کو بخارا کے پہاڑی علاقے کی سمت کوچ کا حکم دے دیا۔ یہ 1017-18 کا واقعہ ہے۔ سلجوقی لشکر نے ترمز کے مقام سے دریائے اوکس سے عبور کیا۔ یہ جنگجوؤں کا لشکر تھا اور اپنے آگے سب کچھ بہا لے جانے والے سیلاب کی طرح آ رہا تھا۔ یہ چونکہ قبائلی لوگ تھے، ان کی کوئی باقاعدہ بادشاہی نہیں تھی، اس لیے وہ راستے میں آنے والی بستیوں کو لوٹتے آ رہے تھے۔ انہوں نے کھڑے فصل اپنے مویشیوں کو کھلا دیے۔ ترمز سے تقریباً 60 میل جنوب میں آہنگران کا پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لشکر ان دونوں سلجوق کمانداروں کی رہنمائی میں آ رہا تھا جنہیں سلطان محمود نے بھیجا تھا۔ انہوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک خاص مقام پر لشکر کو پڑاؤ کرایا۔ انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اسے اس طرف لے جا رہے ہیں جدھر غزنی کی فوج نہیں ہے۔ پڑاؤ کیا گیا۔ سفر کا تھکا ہوا لشکر گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے قریب خیمہ گاہ میں سے ایک مشعل بلند ہوئی اور دائیں بائیں ہلی۔ اس اشارے کے ساتھ ہی یوں شور اٹھا جیسے پہاڑیاں سرک کے آگے بڑھ رہی ہوں اور ان سے پتھر اوپر سے لڑکتے نیچے آ رہے ہوں۔ سلطان محمود کے بھیجے ہوئے دونوں سلجوقی کمانداروں نے سلجوقی لشکر کے سامان کے ڈھیر کو آگ لگا دی اور اس روشنی میں سلجوقیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان خیموں سے شعلے اٹھنے لگے جن میں سلجوقی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ غزنی کی نفری سلجوقی فوجیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، لیکن سوئی ہوئی فوج کو تباہ کرنے کے لیے یہی 2 سوار دستے کافی تھے۔ یہ کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ سلجوقیوں کا قتل عام تھا۔ ان کے لیے بھاگ نکلنے یا کٹ مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ دونوں سلجوقی کمانداروں نے اسرائیل سلجوقی اور احمد خان توغان کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دونوں حملہ شروع ہوتے ہی نکل گئے تھے۔ صبح جلی اور سلگتی ہوئی خیمہ گاہ میں بکھری ہوئی سلجوقی لاشوں کو دیکھا گیا۔ اسرائیل اور توغان خان کی لاشیں کہیں نظر نہ آئیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔